بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام ہمارے رہنما، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے لیڈر، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین چیئرمین ایگزیکٹو پاکستان بار کونسل ایگزیکٹو کمیٹی اور بہت ہی خوبصورت ہارون رشید خان، چودھری خان صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور اس خوبصورت خوشگوار ہال میں بیٹھے ہوئے سارے دوست ساتھی، السلام علیکم. آج یہاں جو ساتھی جمع ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے پہنچا ہے، کسی نے کہیں سے کوئی سفر کر کے آیا ہے اور کوئی یہاں سے آپ ساتھوں کے استعمال کے لیے اپنے گھروں سے آپ کے لیے وجہ کیا ہے، کیوں ہم یہاں جمع ہیں؟ ہم پڑھے لکھے لوگ، ظاہر عدالتوں میں لوگوں کو انصاف دلانے والے لوگ آج ہم یہاں جمع ہیں. 14 جون کو ہم اسلام آباد، 14 جون کو ہم سپریم کورٹ میٹنگ میں تھے. اس کے بعد 2 جولائی کو وہاں تھے، پھر 14 جولائی کو، 12 جولائی کو وہاں تھے. اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کیا میں پشاور جانے مت کو، پشاور وہ نقطۂ آغاز ہوگا، پشاور وہ نقطۂ آغاز ہوگا جہاں اس کے بعد ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. آج اس نقطۂ آغاز سے ہم اسلام آباد کیپٹل میں پہنچے. اس کے بعد بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت باتوں کی جگہ ہے، علم اور انصاف پسند لوگوں کی جگہ ہے، وہ ہے کوئٹہ. 8 اگست کو ہم سارے وہاں جمع ہوں گے. پشاور، اسلام آباد، کوئٹہ، اس حد تک کوئٹہ پہنچنے کی حد تک جس میں آپ تھوڑے دن رہے ہیں، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ 8 اگست 2019 کوئٹہ مختار کنونشن جو پاکستان کے مخلا، کوئٹہ کے مخلا، شہید مخلاؤں کی یاد میں وہ کنونشن ہوگا. ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں، چانس دے رہے ہیں. اپنی بھی عزت بچاؤ اور ہماری بھی عزت بچاؤ، ورنہ ہم اپنی عزت جانتے بھی ہیں اور کروانا بھی چاہتے ہیں. تم لوگ کیا سارا زمانہ جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان کا ایک شخص جانتا ہے. جن ججز کو ہم آنریبل ججز کہتے ہیں، ان کا ایک قابل محترم جج صاحبان کرتے ہیں، ان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہر
دیکھ لیں تو ہر جج جو آج بہت بڑا چودھری بنا کرتا ہے، ہر جج کی دامن پہ ایک داغ لگا ہوا ہے، وہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم وکیل جب اس ملک میں آنا گیا تھا، جب انسانی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، جب یہ آئین اور قانون کو روکا گیا ہے، اس ملک میں اگر کوئی نکلا ہے تو اس ملک کے مختلف کالا کوٹ اور کالی ٹائی، ہم اس ملک میں اس وطن میں اپنے لیے بھی عزت پیدا کی اور تم کو بھی قابل عزت بنایا ہے۔ تم کیا بات کرتے ہو؟ ہمارے کو تم کہتے ہو کہ وکلا کی عزت کی بحالی کی طرح چلا، ہمیں تم کہتے ہو ہم جس نے تم کو عزت دی، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، وسیلہ ہم تھے، یہ ہم لوگ تھے جس نے آپ لوگوں کو اٹھا کر عزت دلایا، احترام دلایا، آزاد کیا کا تصور دیا آپ کو۔ کہاں ہے وہ آزاد دیا؟ کہاں ہے وہ قابل عزت جج صاحبان؟ خود کو اپنی عزت کرا نہیں سکتے؟ اگر خیرات میں کسی کی جدوجہد سے اگر آپ کو کوئی عزت ملی ہے، اس کو بھی آپ سنبھال نہیں سکتے۔ پاکستان بنایا تھا، میرے ساتھ نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنائیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 8 اگست موقع ہے تمہارے لیے، گولڈن چانس ہے، سونے کی پلیٹ میں رکھ کر ہم وکلا یہ گولڈن چانس آپ کو دے رہے ہیں، سمجھ جا، ورنہ 8 اگست کے بعد پشاور، اسلام آباد اور کوئٹہ کے بعد یہ 3 جگہ پہ یہ لائیو وکلا کنونشن ہم نے ہونا چاہیے، آج کا بھی وکلا کنونشن، مگر جب کوئٹہ کے بعد جب ہم کراچی پہنچیں گے وہ صرف وکلا کنونشن نہیں ہوگا، وہ پاکستان کے 22 کروڑ اور وکلا کا کنونشن ہوگا۔ کوئی ملک کا بچا ہے، کوئی جو آ کے ہمارے سامنے کھڑے، وہ 22 کروڑ عوام، وہ 22 کروڑ عوام یہاں نمائندے ہوں گے، ہم آگے ہوں گے، 22 کروڑ ہمارے ساتھ ہوگا، تو تاریخ ہوگی، اور تاریخ میں اللہ نے ہمیں ہمیشہ سے کوئی بھی ہے، ہم خود کو موقع دیتے ہیں اپنی کوئی کی بھی یہ ملک، یہ وطن، یہ پہاڑوں کا دیش ہے، ہم وکلا خود بذات خود پہاڑ ہے، ہمارے سامنے پہاڑ کے سامنے ہر چیز رکھ کے معمولی حیثیت کرنا۔ یہ ملک دریاؤں کا دیش ہے، دریاؤں کا دیش ہے، دریاؤں کو جس طرح پھیلنے کا ان کا انداز ہے اس طریقے سے پھیلنے کی، ہمارے دیش دریاؤں کا دیش ہے، تو ہم اس دریا کی طوفانی ہے، ہم جب طوفانی پہ آئیں گے سب کچھ نیچے اوپر کر دیں گے۔ یہ دیش بہادر لوگوں کا دیش، سب اٹھا کر چلنے والوں کا دیش، یہ دیش 22 کروڑ عوام کا دیش ہے، اور جب عوام ایک جگہ ہو جائے تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، دنیا کی کوئی طاقت آج تک کبھی عوام کو شکست نہیں دے سکتی۔ ہم آپ کو موقع دیں، یہ
ڈیرے میں خود آ کر کھڑے ہوتے مت ہونا. یہ تاریخ بڑی ظالم چیز ہے. یہ تاریخ پاکستان کی تاریخ, انسانی حقوق کی تحریکوں کی تاریخ, عدلیہ اور آئین کی سربلندی کی تاریخ, عوام کی اور عدلیہ کی آزادی کی تاریخ. یہ ملک ایک خوبصورت تاریخ رکھتا ہے. یہ ملک اس خطے کا سب سے زرخیز ترین سیاسی تحریکوں کے حوالے سے سب سے زرخیز ترین خطہ ہے, اور ہمیں فخر حاصل ہے جتنی بھی تحریکیں اس ملک میں چلی ہیں, ہر کالا کوٹ کالی ٹائی اس تحریکوں کا سر اول دستا رہے ہیں. آج بھی ہمارا یہ حق, آج بھی ہمارا یہ رائٹ کے حق کوئی نہیں چھین سکتا. میں نے کہا جب ہم کراچی پہنچیں گے سمجھ لینا یہ وہ بکلا کنونشن نہیں, عوام اس کے ساتھ ہے. ہمیں عزت کی بحالی کے ایک مشورے مت دیں. یہ جو صبح سے ہم یہاں کھڑے ہیں, یہ 14 جون کو 2 جولائی اور 12 جولائی کو سپریم کورٹ بلڈنگ میں جو ہم صبح سے شام تک موجود ہیں, چیختے چلاتے رہے, پشاور میں جو ہم کہیں اور ہماری آنکھوں سے جو ایک شعلے نکلے, ہماری آواز میں جو ڈر ترش تھا, آج جو تکلیفیں ہو رہی ہیں, یہ ہم آپ کے لیے دھول نچاور نہیں کر رہے, یہ آپ کو دھول نہیں پھینک رہے ہیں. ایک ایک لفظ, ایک ایک فکرہ, ایک ایک انداز گفتگو ہے, وہ نشتر ہے, وہ تیر ہے جو سب کے سب پرانی طرف چلائے جائے جا رہے ہیں. خیال کرو, خیال کرو, ان تیروں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ نشتر ہے, مت کرو. ایک قاضی فائز کے ساتھ کیا لائن لگ جائے گی, لائن مت کرو. ہماری قاضی فائز کے ساتھ کے کیا سے کوئی رشتے داری نہیں, کوئی تعلق نہیں, کوئی لین دین نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ جج ہم وکیل. یہ جو خوبصورت بلڈنگ ہے, اسلام آباد میں جو خوبصورت بلڈنگ ہے, اس میں خوبصورت لوگوں کو رہنے دو. اگر آج اس سے خوبصورت لوگ نکال دیے گئے تو اس خوبصورت عمارت میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, اگر آج اس عمارت سے خوبصورت لوگوں کو نکال دیا گیا اور یہ نکالنے کا سلسلہ چل نکلا تو اس خوبصورت عمارت میں صرف 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 اور صرف الو بولتے نظر آئے اور ان الوں کی نمائندگی تم نے. یہ ملک میں نے پہلے بھی کہا, پھر کہا, حقیقت یہ جادوگروں کا ملک, یہ فیوڈل راج کا ملک, یہاں ہر طرف اور ہر شخص جو طاقت رکھتے ہیں چودھری بناتے ہیں, خان وغیرہ سردار بناتے ہیں, اور جہاں چودھری خان وغیرہ سردار ہوتے ہیں غریبوں کے اوپر ظلم, اور جب وہ ظلم ہوتا ہے ان ظلم کے ظلم کے کرنے والے کی قدر کو تراشنے کے لیے, جان بے انصافیوں کی, اس بے انصافی کی داد رسی کی
یہ وکیل ان غریب مظلوم لوگوں کی واپسی کے لیے عدالتوں میں آتے ہیں. آج تک لوگ آ رہے ہیں. اگر قاضی فائز اس عدالت سے نکلا، خدا کی قسم اس عدالت کی طرف کوئی بھی نہیں آئے. اور ہر شخص اس مجمع کا حصہ ہوگا جو گھر سے نکلیں گے جوش جذبے اور طاقت کے ساتھ، اور جان کی کوئی ظلم وغیرہ سرکار وغیرہ ہے وہ آگے بات رہا ہوگا. ہمارا کام سمجھانا ہے، سمجھانا ہے ہمارا. آپ یقین کریں گے، آپ یوں سمجھے کہ 3-4-5 دن سے نہ میں نے نیند کی ہے، جسم میں تھکاوٹ ہے، آنکھوں میں نیند کی بوجھ نہ اس میں نہ کچھ. سپریم کورٹ کا وہ ڈیلیگیشن ممبر جو گئے تھے، آج صبح 3 بجے میں کراچی پہنچا ہوں. جسم کی تھکاوٹ کے ساتھ، آنکھوں میں نیند لیے بوجھل کے ساتھ 3 بجے سے کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہے. اور صبح کی فلائٹ گھر نہیں گیا میں.